اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 27۔ قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر سفر کر رہی تھی جو چیتل سے ہوتی ہوئی گوالیار اور وہاں سے اپنا رخ بدلتے ہوئے دھولپور متھرا اور وہاں سے ہوتی ہوئی دہلی کی طرف نکل گئی تھی۔ جس وقت وہ چیتل اور اجین کے درمیان کھلے اور وسیع میدانوں کے اندر سفر کر رہے تھے، اس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ اس موقع پر قطب الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، یہاں لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لینا چاہیے۔ ایبا نے قطب الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر بلند آواز میں قطب الدین نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ جس وقت پڑاؤ قائم کیا جا رہا تھا اور قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے گھوڑوں سے اتر کر پڑاؤ کا جائزہ لے رہے تھے، جنوب مشرق کی طرف سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آئے۔ جب وہ ان دونوں کے نزدیک آئے تو وہ پہچان گئے، وہ ان کے مخبر تھے۔ قریب آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے۔ سب سے پہلے قطب الدین ایبک نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزوں، لگتا ہے تم ہمارے لیے کوئی خبر لے کر آئے ہو۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ خبر اچھی ہے یا بری۔ آنے والوں میں سے ایک نے قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر، اب تک جہاں جہاں بھی راجپوتوں کو شکست ہوئی ہے، وہاں سے سب راجپوت سمٹ کر اس وقت دو جگہ جمع ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا لشکر اس وقت کالنجر میں جمع ہے، دوسرا اس وقت بدایون شہر میں مقیم ہے اور وہاں اپنی قلعہ بندیاں مضبوط اور مستحکم کر کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر محترم، اگر کالنجر اور بدایوں میں اپنی قوت کو بڑھانے والے راجپوتوں پر بر وقت ضرب نہ لگائی تو یہ مزید طاقت و قوت پکڑ سکتے ہیں۔ تھانے سر سے لے کر بنارس تک جو جگہ جگہ شکست خوردہ راجپوت بکھرے ہوئے ہیں اور سرگرداں ہیں، وہ کالنجر اور بدایون کا رخ کر رہے ہیں۔ اس طرح دن بدن ان لوگوں کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر بر وقت کالنجر اور بدایون پر ضرب لگا دی جائے تو پھر آنے والے دور میں میرے خیال میں راجپوتوں کو کبھی مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے کی جرأت اور جسارت نہیں ہوگی۔ آنے والا مخبر جب خاموش ہوا تب سوالیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے قطب الدین کہنے لگا، ایبا میرے محترم بھائی، راستے میں تم مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلد از جلد سفر کرتے ہوئے دہلی کا رخ کرنا چاہیے۔ اب بولو، دہلی کا رخ کرنا ہی یا کسی اور سمت کا؟ جواب میں ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، دہلی کو تو فی الحال بھول جائیے، یہاں لشکری پڑاؤ کر رہے ہیں تو لشکر کو صرف ایک شب آرام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ کل یہاں سے کالنجر کی طرف کوچ کریں گے، پہلے کالنجر پر حملہ آور ہوں گے، اس کے بعد بدایون کا رخ کریں گے۔ میں جانتا ہوں کالنجر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے اور اسے فتح کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت و قوت سے کام لینا پڑے گا۔ بہرحال کالنجر میں جمع ہونے والے راجپوتوں کے لشکر کو ہمیں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایبا کی گفتگو کا جواب قطب الدین ایبک دینا ہی چاہتا تھا کہ رک گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سامنے دیکھنے لگا تھا کہ جس طرف ایبا کی پیٹھ تھی سامنے سے راجکماری کمار دیوی ان دونوں کی طرف آ رہی تھی۔ ایبا نے جب اندازہ لگایا کہ قطب الدین ایبک اس کے پیچھے کسی کی طرف غور سے دیکھ رہا ہے تب وہ ٹھٹکا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کمار دیوی آ رہی تھی۔ ایبا نے اپنا گھوڑا وہیں کھڑے رہنے دیا اور قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی یہی رہیں، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ لشکری کس ترتیب اور نظام میں پڑاؤ قائم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک کا انتظار کیے بغیر ایبا مڑا اور مخالف سمت چل دیا۔ جب وہ کمار دیوی کے پاس سے گزرنے لگا تب کمار دیوی رکی، انتہائی پیار و مٹھاس اور شیریں لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ایبا ذرا رکیں، میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے آئی ہوں اور آپ جا رہے ہیں۔ ایبا اس کے پاس سے گزر گیا اور دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، لشکری پڑاؤ کر رہے ہیں، میں ان کی نگرانی کرنے لگا ہوں، تم نے جو کچھ کہنا ہے قطب الدین ایبک سے کہہ لو۔ کمار دیوی بیچاری مایوس سی ہو گئی تھی، آگے بڑھی، قطب الدین ایبک کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ قطب الدین ایبک نے اس کے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی ڈھارس اور تسلی کے لیے کہنا شروع کیا، میری بہن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا اندازہ ہے کہ یقیناً تم نے ایبا کو روکنے کی کوشش کی ہوگی، بلکہ وہ نہیں رکا،
لشکر میں شامل ہونے کے بعد یہ تم دونوں کی پہلی ملاقات ہے۔ خداوند نے چاہا تو بہت جلد تم دونوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پر میری بہن ایک بات یاد رکھنا، ہمت مت ہارنا۔ کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، بھائی میں ہمت نہیں ہارنے والی، ہمت ہارنے والی ہوتی تو یوں اکیلی آپ کے لشکر میں شامل نہ ہو جاتی۔ قطب الدین ایبک کمار دیوی کے ان الفاظ کا جواب دینا ہی چاہتا تھا، پر اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آئی تھی۔ وہ اس جگہ آئی جہاں اس وقت قطب الدین ایبک اور کمار دیوی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی دنگ رہ گئی، اس لیے کہ ان آنے والے سواروں کے اندر دیوداس اور سنگرام بھی تھے، اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر کمار دیوی کی خوشی اور اس کے اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر اس نے قطب الدین کی طرف دیکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میری زندگی کے سب سے بڑے 2 مجرم گرفتار ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہے۔ یہ سامنے جو 2 گھوڑوں پر بیٹھے ہیں اور جن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہیں، ان میں سے آگے والا دیوداس اور پچھلا اس کا ماموزاد سنگرام ہے۔ انہوں نے ہی مجھے اچ کے تہوار سے اغوا کیا تھا۔ اتنی دیر تک آنے والے گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر قریب آئے۔ پہلے انہوں نے باری باری بڑی ارادت مندی اور عقیدت کے ساتھ قطب الدین ایبک سے مصافحہ کیا، پھر ان کا سرقیل قطب الدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، یہ جو 2 نوجوان گھوڑوں پر بیٹھے ہیں یہ دیوداس اور سنگرام ہیں۔ انہوں نے ہی ہماری بہن کمار دیوی کو اچ کے تہوار سے اغوا کیا تھا اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں ایبا نے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا۔ انہیں لانے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ پہلی بار ہم نے انہیں ریواڑی کے قریب گرفتار کیا تھا، پھر یہ دونوں ہمیں چکما دے کر بھاگ گئے۔ جگہ جگہ بھاگتے پھرے، ہم بھی ان کا کھوج لگاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے رہے۔ آخر ہم نے انہیں اچ میں جا پکڑا۔ یہ وہاں اوشا دیوی کے مندر کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال امیر ایبا نے جو کچھ مخبر مقرر کیے تھے وہ ان کی طاق میں تھی، اور انہوں نے ہی ہماری رہنمائی کی، اور آج ہم انہیں گرفتار کر کے لائے ہیں۔ قطب الدین ایبک نے کچھ سوچا، پھر آنے والے ان جوانوں کے سرخیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر رکو، پڑاؤ قائم کیا جا رہا ہے۔ جو ہی خیمے نصب ہو جاتے ہیں اور ایبا اپنے خیمے میں منتقل ہوتا ہے، تم ان دونوں کو اس کے خیمے میں اس کے سامنے پیش کر دینا۔ اب ان دونوں کی سزا وہی تجویز کرے گا، اس لیے کہ اسی نے ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب تم پڑاؤ کی طرف جاؤ، سیدھے ایبا کی طرف نہ جانا۔ ایبا کے پاس ان دونوں کو اس وقت لے جانا جب خیمے نصب ہو جائیں اور وہ خیمے میں منتقل ہو جائے۔ قطب الدین ایبک کے کہنے پر وہ لشکری دیوداس اور سنگرام کو لے کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد قطب الدین ایبک نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، میری بہن، سب سے پہلے تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہیں اغوا کرنے والے دونوں مجرم پکڑے گئے ہیں۔ اب میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان دونوں مجرموں کو جو لشکری گرفتار کر لائے ہیں ان کے ساتھ رہو، اور جب یہ ان دونوں کو ایبا کے خیمے میں لے کر جائیں گے تو تم خیمے سے باہر کھڑی رہ کر سننا کہ ایبا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ گفتگو سے تم اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤ گی کہ ایبا کے دل میں تمہاری کس قدر محبت، کس قدر عزت اور احترام ہے۔ کیا میں نے سچ کہا؟ جواب میں کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، امیر، میں بھی یہی چاہتی تھی، اب آپ اجازت دیں تو میں جاؤں گی۔ قطب الدین ایبک منہ سے کچھ نہ بولا۔ جب مسکراتے ہوئے اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو کمار دیوی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ جب پڑاؤ کے خیمے نصب کر دیے گئے، ایک طرف لشکر کے لیے کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ ایبا اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں آ کر وہ تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ اپنے ان لشکریوں کو جو اس نے دیوداس اور سنگرام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کا سربراہ خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی چونکنے کے سے انداز میں ایبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے پرجوش مصافحہ کیا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والے اس چھوٹے سالار نے ایبا کو مخاطب کیا، امیر، جس کام کے لیے آپ نے ہمیں روانہ کیا تھا اس کی ہم تکمیل کر چکے ہیں۔ میرے سارے ساتھی اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ کمار دیوی کو اغوا کرنے والے دیوداس اور سنگرام کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں خیمے میں لے کر آؤں گا۔ ایبا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ان ظالم کے بچوں کو ذرا اندر لاؤ، میں دیکھوں ان کی شکلیں کیسی ہیں۔ وہ سالار باہر نکل گیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ دیوداس اور سنگرام دونوں کو خیمے کے اندر لایا۔ دونوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر کمار دیوی بھی خیمے سے باہر ان مسلح جوانوں کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی جو دیوداس اور سنگرام کو پکڑ کر لائے تھے۔ ان دونوں کو جب ایبا کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا، ذرا ان دونوں کے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو، میں دیکھوں تو یہ کتنے بلوان ہیں۔ اس سالار نے آگے بڑھ کر دونوں کے ہاتھ کھول دیے اور وہ ایبا کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو مسلنے لگے تھے۔ ایبا کچھ دیر تک انہیں بڑے غور اور کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان میں سے دیوداس کون ہے، سنگرام کون ہے؟ ایبا کے اس سوال پر وہ بول اٹھا، امیر، جو دائیں جانب ہے وہ دیوداس ہے، بائیں طرف والا سنگرام ہے۔ ایبا آگے بڑھا، پہلے وہ دیوداس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس قدر قہر بھرے انداز میں دیوداس کی طرف دیکھا کہ دیوداس اس کے دیکھنے کی انداز کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ ایبا نے اپنا ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے رکھا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر انتہائی غضب آلود آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری طرف دیکھو، میرا نام ایبا ہے، برے کام بھی کرتے ہو، شرماتے بھی ہو۔ یہ کہو کہ تمہیں کیسے جرت اور جسارت ہوئی کہ تم کسی کی بیٹی کو تہوار سے اٹھا کر اپنے ہاں لے جاؤ اور اسے قیدی کی حیثیت سے اپنے ہاں رکھو۔ دیکھو، یہ جو تمہارے ساتھ تمہارا ماموزاد ہے، اسے تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے یہ کہو کہ تمہارے اس ماموزاد کی کوئی بہن بھی ہے اور اس کی ماں کہاں ہے؟ دیوداس نے چور نگاہوں سے سنگرام کی طرف دیکھا، پھر ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ انداز میں کہنے لگا، یہ ماں باپ کا اکیلا ہے، بہن اس کی کوئی نہیں اور ماں اس کی مر چکی ہے، ایک باپ ہی باپ ہے۔ تلخ انداز میں ایبا نے سنگرام کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، چلو یہ تو ماں بہن کے رشتے سے آزاد ہے، اسے تو بہن کے رشتے کی قدر نہ ہوگی، نہ احترام ہوگا، لیکن تمہاری تو بہن تھی، ذرا یہ سوچ کر بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری بہن کو اس طرح اٹھا کر لے جاتا جس طرح تم نے کمار دیوی کو اچ سے اٹھایا تھا تو پھر تم پر کیا گزرتی؟ ایبا کے اس سوال کا دیوداس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ چپ رہا۔ ایبا اسے گھورتا رہا۔ جب وہ پھر بھی نہ بولا تب ایبا کا ہاتھ اٹھا اور اس نے ایسا زوردار تمانچہ دیوداس کے منہ پر مارا کہ دیوداس لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ ساتھ ہی انتہائی غصے اور غضبناکی میں ایبا دہاڑا، شیطان کے بچے، تمہیں جرت اور جسارت کیسے ہوئی کہ تم کسی کی بیٹی کو اٹھا کر زبردستی اپنے پاس رکھو؟ اس کے بعد ایبا پر جنون سوار ہو گیا تھا، آگے بڑھا اور اس نے پاؤں کی ٹھوکروں اور گھونسوں کی دیوداس پر بارش کر دی تھی۔ دیوداس چیختا رہا اور ایبا بری طرح اسے پیٹتا رہا، یہاں تک کہ دیوداس بے سدھ ہو کر اور بازو پھیلا کر زمین پر لیٹ گیا تھا۔ اسے چھوڑ کر اب ایبا سنگرام کی طرف سامنے آیا۔ سنگرام کا چہرہ اس وقت ہلدی ہو گیا تھا اور وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایبا غرایا، زمین کی طرف نہیں، میری طرف دیکھو۔ جس وقت تم نے کمار دیوی کو اٹھایا تھا کیا اس وقت بھی تم زمین کی طرف دیکھ رہی تھی؟ اب زمین کی طرف دیکھنے سے کیا حاصل؟ سنگرام جب لگاتار زمین کی طرف دیکھتا رہا تب دیوداس ہی کی طرح اس پر ایبا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اس زور سے تمانچہ پڑا کہ وہ بھی لڑکنیاں کھاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے بعد دیوداس ہی کے انداز میں ایبا اسے بھی پیٹنے اور مارنے لگا تھا اور سنگرام آہوزاری کرتے ہوئے معافی بھی مانگتا جا رہا تھا۔ جب سنگرام کو بھی مار مار کر ایبا نے ادھموا کر دیا تب ایبا اپنے اس سالار کے پاس آیا جو ان دونوں کو لے کر آیا تھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کے کیے کی جس قدر میں سزا دے سکتا تھا وہ میں نے انہیں دے دی ہے۔ پہلے ان دونوں کو کمار دیوی کے پاس لے جاؤ، کمار دیوی اس وقت ہمارے لشکر میں شامل ہے۔ تم ایسا کرو، ان دونوں کو باہر لے جاؤ یا تو سیدھے امیر قطب الدین کے پاس لے جاؤ۔ اس موقع پر وہ سالار بول اٹھا، امیر، ان دونوں کو پہلے ہم قطب الدین ہی کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے آپ کی طرف بھجوایا تھا۔ جواب میں ایبا کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، لیکن اب جو کچھ میں کہتا ہوں اس کے مطابق کرو، ان دونوں کو قطب الدین ایبک کے پاس لے جاؤ۔ میری طرف سے امیر کو کہنا کہ وہ راجکماری کو بھی اپنے پاس بلا لے، ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ خود راجکماری کمار دیوی کرے گی۔ امیر قطب الدین کے سامنے ان دونوں کو کمار دیوی کے ساتھ پیش کر دینا، مجھے امید ہے کہ وہ انہیں معاف نہیں کرے گی، ان کے سر قلم کر کے رہے گی۔
بہرحال یہ سارا معاملہ میں اس پر چھوڑتا ہوں، بس ان دونوں کو لے جاؤ۔ کمار دیوی آئبہ کے اس رویے، ان دونوں کو مارنے اور اس کی طرفداری کرنے پر بیچاری خیمے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ جب وہ سالار دیوداس اور سنگرام کے خیمے سے باہر لے گیا تب کمار دیوی قریباً بھاگتی ہوئی اور روتی ہوئی خیمے میں داخل ہو گئی، اور آتے ہی وہ آئبہ کے پاؤں پر گر گئی تھی۔ آئبہ دنگ رہ گیا تھا، وہ امید بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس موقع پر کمار دیوی بھی خیمے میں داخل ہوگی اور قدموں پر آ پڑے گی۔ اب آئبہ عجیب سی حالت میں تھا کہ کمار دیوی اس کے قدموں پر گر کر اس کی دونوں ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے بعد ہچکیوں اور سسکیوں میں کمار دیوی آئبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ نے دیوداس اور سنگرام کو اس طرح مار کر ثابت کر دیا ہے کہ فضاؤں کی ان نیلگوں وسعتوں اور فنا کی بے قرار غاروں کے اندر میں تنہا اور اکیلی نہیں ہوں۔ شیطانوں کی خونی رقص اور بدقسمتی کے آتش فشانی دہانوں اور جیون کے گرم تپتے آنگنوں میں کوئی میرا انتقام لینے والا بھی ہے اور مجھ سے زیادتی کرنے والوں سے نمٹنے والا بھی ہے۔ اس موقع پر آئبہ نے راجکماری کمار دیوی سے اپنی ٹانگیں چھڑائیں، لیکن کمار دیوی اس قدر سختی سے اور شدید گرفت کے ساتھ اس کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی کہ آئبہ پیچھے نہ ہٹ سکا۔ ایک موقع پر اس نے نیچے جھک کر کمار دیوی کو اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن تھوڑا سا جھکنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کسی قدر بیگانہ سے انداز میں راجکماری کمار دیوی کو وہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی، یہ کیا حرکت ہے؟ جب کوئی دیکھے گا کہ تم اکیلی اس وقت میرے خیمے میں میری ٹانگوں کو جکڑے کھڑی ہو تو لوگ کیا سوچیں گے؟ کمار دیوی اسی طرح آئبہ کی ٹانگوں سے لپٹی رہی اور اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، جو کوئی کچھ سوچتا ہے سوچتا رہے، جہنم میں جائے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت تک آپ کی ٹانگیں نہیں چھوڑوں گی جس وقت تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، نہ ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آئبہ نے دونوں ٹانگیں کھول کر اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، لیکن کمار دیوی نے اپنی گرفت میں اور زیادہ مضبوطی کر لی۔ اس پر آئبہ نے پھر اسے مخاطب کیا، دیکھو کمار دیوی، یہ بہت بری حرکت ہے۔ اس موقع پر میں یہ جملہ بھی کہہ دوں گا کہ تمہاری ذات پر کیا اثر پڑے گا۔ آپ اس کو چھوڑیں، میری ذات پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ آپ کے اس جملے سے میری ذات کے لیے ایک انقلاب بھی برپا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے اس وقت تک میں آپ کی ٹانگیں نہیں چھوڑوں گی، بھلے آپ ناراض ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اس قدر تنگ ہیں تو ایسا کریں، اپنی تلوار بے نیام کریں اور میری گردن کاٹ دیں، اس لیے کہ میں اب زندہ بھی نہیں رہنا چاہتی اور میں زندگی سے تو پہلے سے ہی تنگ آ چکی ہوں۔ کمار دیوی کے ان الفاظ نے آئبہ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر کسی قدر نرم لہجے میں وہ کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو کمار دیوی، میرے لشکری دیوداس اور سنگرام کو امیر قطب الدین ایبک کے پاس لے کر گئے ہیں، تم بھی وہاں جاؤ، اس لیے کہ جب قطب الدین ایبک ان کے لیے سزا تجویز کریں گے تو اس موقع پر تمہارا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو سزا تم کہو گی وہی سزا قطب الدین ایبک انہیں دیں گے۔ اب اپنی جگہ سے اٹھو اور امیر قطب الدین کے پاس جاؤ، چلو جاؤ، اب دیر نہ کرو۔ اچھا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ آئبہ کے یہ جملے ادا کرنے کے بعد کمار دیوی نے آئبہ کی ٹانگیں چھوڑ دیں، اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا لباس درست کیا۔ تھوڑی دیر تک بڑے غور اور عجیب سی قسم پرسی میں وہ آئبہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر منت کرنے گڑ گڑانے کے انداز میں وہ آئبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ بھی میرے پاس امیر کے پاس چلیں، اس لیے کہ ان دونوں اوباشوں کو جس وقت سزا مل رہی ہو آپ کا بھی وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب کسی قدر بیگانگی کا اظہار کرتے ہوئے آئبہ کہنے لگا، دیکھو کمار دیوی، اب زیادہ پھیلتی نہ جاؤ، تم نے جو جملہ ادا کرنے کے لیے کہا تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے، اب مزید مجھے کچھ نہ کہنا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم فوراً امیر قطب الدین کے پاس چلی جاؤ۔ آئبہ کا مزاج چونکہ برہم ہونا شروع ہو گیا تھا، لہٰذا کمار دیوی نے کچھ سوچا، بیچاری گردن جھکاتی ہوئی خیمے سے نکل گئی۔ اسی حالت میں اداس اور افسردہ وہ جب قطب الدین ایبک کے پاس گئی تو اس وقت قطب الدین ایبک کے سامنے دیوداس اور سنگرام کھڑے ہوئے تھے۔ آئبہ کے وہ لشکری جو انہیں پکڑ کر لائے تھے وہ بھی ان کے گرد ایک حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ کمار دیوی جب ان کے قریب گئی تب قطب الدین ایبک نے اسے مخاطب کیا، میری بہن، یہ تیرے دونوں مجرم اس وقت یہاں تیرے سامنے کھڑے ہیں،
بول تو ان دونوں کے لیے کیا سزا تجویز کرتی ہے؟ اس موقع پر کمار دیوی مزید قطب الدین ایبک کے قریب ہوئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایبا کو بھی یہاں بلوائیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی موجودگی میں ان دونوں کو سزا دی جائے۔ قطب الدین نے تیز نگاہوں سے کمار دیوی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم ایبا سے مل کر نہیں آ رہی ہو؟ امیر، میں ان سے مل کر تو آ رہی ہوں، میں نے ان کی منت بھی کی تھی کہ وہ میرے ساتھ آئیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا، اب اگر آپ بلائیں تو وہ آ جائیں گے۔ قطب الدین مسکرایا، پھر اپنے قریب کھڑے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جاؤ ایبا کے پاس جاؤ، اس سے کہنا کہ میں نے بلوایا ہے۔ وہ سالار چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ ایبا بھی تھا۔ ایبا قطب الدین ایبک کے ساتھ آن کھڑا ہوا، جبکہ کمار دیوی جس جگہ کھڑی تھی وہاں سے ہٹ کر وہ ایبا کے پہلو میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ قطب الدین نے ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، ایبا، اب بولو ان دونوں کو کیا سزا دینی ہے؟ ایبا نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے سزا کمار دیوی کو تجویز کرنی چاہیے۔ جو بھی سزا یہ تجویز کرے گی اسی پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ کمار دیوی کو انہوں نے کس قدر اذیت پہنچائی، کس طرح اس کا ذہنی سکون خراب کیا، کس طرح اسے زبردستی اٹھا کر دریائے سرسوتی کے کنارے لے گئے، اسے ہی نہیں اس کے ماں باپ اور بھائی کو بھی ایک اذیت میں مبتلا کر کے رکھا۔ سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے آخری فیصلہ کمار دیوی کو ہی کرنا چاہیے۔ ایبا کے ان الفاظ پر کمار دیوی کے لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا۔ اس موقع پر قطب الدین ایبک نے اسے مخاطب کیا، میری بہن، اب بول تو کیا کہتی ہے؟ کمار دیوی کچھ دیر تک دیوداس اور سنگرام کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک دیوداس اور سنگرام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھے، اور گرنے کے سے انداز میں دونوں نے اپنے سر کمار دیوی کے پاؤں پر رکھ دیے تھے۔ کمار دیوی یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس موقع پر دیوداس اور سنگرام نے اپنے سر اوپر اٹھائے۔ پھر دیوداس کمار دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم دونوں سے بڑی غلطی ہوئی ہے، یہ ہماری زندگی کی پہلی خطا تھی۔ اگر تم ہم دونوں کو اس کی سزا دو تو کوئی اس سزا کو روک نہیں سکتا، لیکن میں اور سنگرام تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے تم ہم دونوں کی بہن ہو، ہم سے جو غلطی ہوئی معاف کر دو۔ آئندہ اگر ہم تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھیں بھی تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری گردن کاٹ دی جائے تو ہم اف بھی نہیں کریں گے، لیکن ایک بار معاف کر دے۔ اس موقع پر قطب الدین ایبک نے کمار دیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب کہو میری بہن، کیا کہتی ہو؟ کمار دیوی قطب الدین ایبک کے قریب ہوئی، بڑی رازداری اور دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، ان دونوں کو معاف کر دینے سے اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہاں سے جب یہ واپس جائیں گے تو یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے ان کی حویلی سے کس نے بھاگنے میں مدد دی، پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھاگنے کے بعد میں نے کس کے ہاں اتنا عرصہ گزارا اور کہاں چھپی رہی اور کیسے مجھے وہاں سے نکالا گیا، اور جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہوں گے یہ دونوں ضرور انہیں قتل کر کے رہیں گے، اس لیے کہ میں ان دونوں کی سرشت جان چکی ہوں۔ ان کی فطرت میں انسانیت کی رحم دلی اور دوسرے پر احسان کرنے اور معاف کرنے کا مادہ ہے ہی نہیں۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر قطب الدین ایبک کی حالت بالکل بدل گئی تھی۔ وہ انتہا درجے کا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر جو سالار ان دونوں کو پکڑ کر لایا تھا، قطب الدین ایبک نے اسے مخصوص اشارہ کیا۔ وہ سالار اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دیوداس اور سنگرام کو پکڑ کر پڑاؤ سے ذرا فاصلے پر لے گئے اور وہاں ان دونوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک شب وہاں بسر کی اور اگلے روز صبح ہی صبح انہوں نے کالنجر کا رخ کیا تھا۔ قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں اپنے لشکر کو لے کر دریائے کین کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ آ کر اپنے مخبروں کی رہنمائی میں اپنا رخ بدلا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ جنوب کی طرف بڑھے تھے، اس لیے کہ کالنجر شہر دریائے کین سے لگ بھگ 35 میل جنوب مشرق میں واقع تھا۔ بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کو لے کر قطب الدین ایبک اور ایبا کالنجر پہنچے۔ کالنجر بڑا پرانا مستحکم اور دفاع کرنے والوں کے لیے محفوظ مقام خیال کیا جاتا تھا۔ یہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے عموماً حملہ آوروں کے لیے دشواری کا باعث بنا رہتا تھا۔ جب کالنجر شہر سامنے دکھائی دینے لگا
تب ایک جگہ قطب الدین ایبک نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے لشکر کو پیچھے روک دیا تھا اور خود بھی رک گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی تھیں۔ قطب الدین ایبک اپنے گھوڑے کو ایبا کے قریب لایا، تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ کان میں بڑی رازدارانہ سی گفتگو کرتا رہا، جسے سن کر ایبا مسکراتا رہا۔ اس کے بعد دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچیں، انہیں ایڑ لگائی اور اپنے لشکر کے ساتھ پھر دونوں آگے بڑھنے لگے تھے۔ کالنجر شہر چونکہ ان کے جنوب میں تھا اور وہ شمال کی طرف سے اس کی طرف بڑھے تھے، لہٰذا انہوں نے شہر کے شمال ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ دوسری طرف کالنجر شہر کے اندر جو راجپوتوں کا لشکر تھا وہ بھی بالکل مستعد ہو گیا تھا۔ فصیل مسلح جوانوں سے بھر گئی تھی۔ فصیل کے اوپر سے راجپوت مسلمانوں پر آوازیں بھی کسنے لگے تھی۔ مسلمان چونکہ کالنجر کے شمال میں خیمہ زن ہو رہے تھے، لہٰذا کالنجر شہر کے اندر جو راجپوتوں کا لشکر تھا وہ بھی زیادہ تر فصیل کے شمالی حصے میں آ کر جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسلمانوں نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا۔ خیمے نصب کر دیے گئے۔ سب سے پہلے لشکر کا ایک حصہ مستور کر دیا گیا تاکہ کالنجر سے نکل کر اگر کوئی شبخون مارے تو اس کا دفاع کیا جائے۔ اس کے بعد باقی لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب مسلمان لشکری کھانا کھانے کے بعد پھر آرام کرنے لگے، تب کالنجر کے اندر جو راجپوتوں کا لشکر تھا اس نے خیال کیا کہ مسلمان آج کی رات آرام کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل دن کے وقت یا آنے والی شب کو کالنجر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں، تاکہ فصیل کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ بالکل مستعد ہے تاکہ ان پر شبخون نہ مارا جا سکے، اور راجپوت خود بھی نہ چاہتے تھے کہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرایا جائے۔ جس وقت رات اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی اور درختوں میں گھونسلوں کے اندر بسیرا کرنے والے پرندے جاگ اٹھے تھے، شہر کی فصیل کے اوپر جو راجپوتوں کا لشکر تھا وہ اب مطمئن ہو گیا تھا کہ مسلمان حملہ آور نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک ان کے لشکر میں اذان ہوگی اور وہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ لیکن اذان اور نماز سے فارغ ہونے کے لیے ابھی کافی وقت تھا، تاہم شمال کی طرف کچھ راجپوت جاگتے رہے، باقی آرام کرنے لگے تھے۔ ان کی نگاہیں مسلمانوں کے لشکر کے اس حصے پر جمی ہوئی تھیں جو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے بالکل مستعد اور تیار تھا۔ عین اسی لمحے کالنجر شہر کی فصیل کے اوپر ایک خونی انقلاب اور تبدیلی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ شمال میں جو راجپوت فصیل پر مستعد تھے انہوں نے فصیل کے جنوبی حصے میں ایک عجیب قسم کا شور و غوغا اور آہو فغان سنی تھی۔ پہلے وہ یہ سمجھے کہ شہر کے اندر شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کوہرام مچ گیا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ راستے میں لشکر کو روک کر قطب الدین ایبک اور ایبا نے جو رازدارانہ سرگوشی کی تھی اس سرگوشی کو وہ عملی صورت دے چکی تھی۔ لشکر کا جو حصہ انہوں نے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے مستعد کر رکھا تھا اور اس کے ذمے یہ کام بھی لگا دیا تھا کہ اگر کوئی شبخون مارنے کے لیے شہر سے باہر نکلے گا تو اسے روک کر اپنے پڑاؤ کا دفاع کیا جائے گا، جبکہ باقی لشکر نے رات کے پچھلے حصے تک تو گہری نیند کی تھی اور لشکریوں نے آرام کیا تھا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کو تیار کر کے مزید شمال کی طرف لے گئے اور ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے وہ کالنجر شہر کی فصیل کے جنوبی حصے میں آئے تھے، اور پھر اچانک اور دفتن کالنجر شہر کی فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب جو انہوں نے فصیل کے جنوبی حصے میں جو محافظ راجپوت تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ فصیل کے اوپر ایک خوف بھرا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شمال کے راجپوتوں کو خبر ہوئی کہ جنوب کی طرف سے مسلمانوں کا لشکر فصیل کے اوپر چڑھ گیا ہے، اور جنوب کی طرف جو محافظ راجپوت تھے ان کا خاتمہ کرنے کے بعد مسلمان اب فصیل کے شمالی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد شمال میں جو راجپوتوں کا لشکر تھا وہ سراسیمہ ہو گیا۔ جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگا دیا گیا، پھر سب تیار اور مسلح ہو کر بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھے تھے تاکہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ عین اسی لمحے مسلمانوں کا وہ لشکر جو پڑاؤ کے لیے مستعد تھا وہ بھی آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا، اور رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے وہ شمال کی طرف سے شہر کی فصیل پر چڑھ گئے، اور اب انہوں نے ان راجپوتوں کو پشت کی طرف سے حملہ کر دیا تھا
جو شمال سے جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تھے۔ اس طرح راجپوت دونوں طرف سے مسلمانوں کے سامنے پسنا شروع ہو گئی تھی۔ راجپوتوں کا وہ لشکر جو ابھی تک شہر کے اندر محفوظ دستوں کے طور پر آرام کر رہا تھا، اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا لشکر کا وہ حصہ بھی تیزی سے تیار ہو کر فصیل پر چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ان راجپوتوں کی بدقسمتی کہ ان کے فصیل کے اوپر چڑھنے تک مسلمانوں نے پہلے سے ہی فصیل پر موجود راجپوتوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ راجپوت مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں عجیب طرح کی دشواریاں محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں سے وہ مسلمانوں کی پشت پر ضرب لگائیں، لیکن ان کے لیے ایسا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ جنوب کی طرف سے قطب الدین ایبک اور ایبا فصیل پر چڑھنے کے بعد اپنے اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر دائیں بائیں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ اس طرح ایک نیم دائرے کی صورت میں فصیل کے اوپر ان کا لشکر پھیل چکا تھا۔ دونوں طرف مسلمانوں کا وہ لشکر جو شمال سے اوپر چڑھ کر آیا تھا، وہ بھی نیم دائرے کی صورت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس طرح مسلمانوں پر کوئی کاری ضرب لگانے کے لیے راجپوتوں کو جگہ نہ ملی، اور اسی کشمکش میں مسلمانوں نے بڑی تیزی سے ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اب مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے نے فصیل سے نیچے اتر کر بھی راجپوتوں کے ساتھ معرکہ آرائی شروع کر دی۔ فصیل کے اوپر سارے راجپوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے پورے لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اتر کر شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اب راجپوت ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگے تھے۔ اتنی دیر تک مشرق سے سورج بھی طلوع ہوا۔ دن کی روشنی میں قطب الدین ایبک اور ایبا نے کالنجر کے اندر مسلح راجپوتوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا، اور اس طرح کالنجر شہر انہوں نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ شہر کے اندر جس قدر مسلح راجپوت تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا، لہٰذا کالنجر شہر کے اندر اب کوئی ایسی قوت نہ تھی جو مسلمانوں کے خطرے یا دشواری کا باعث بنتی۔ اس کے علاوہ کالنجر کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلح راجپوتوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا ہے، تب کالنجر کے لوگ گروہ در گروہ قطب الدین ایبک اور ایبا کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے شہر کے اندر منادی پھیلا دیے، اور قطب الدین ایبک کے حکم پر وہ منادی کرتے ہوئے لوگوں کو مطیع اور فرمانبردار رہنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ساتھ ہی سارے شہر کے اندر انہوں نے لوگوں کو امان دینے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح شہر کے لوگ مطمئن ہو گئے کہ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لہٰذا وہ دن کے وقت اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ شہر کے اندر جو راجپوتوں کی لاشیں تھیں ان سے شہر کو مکمل طور پر صاف کر دیا گیا تاکہ شہر کے اندر کوئی وبا نہ پھوٹ پڑے۔ کالنجر میں وہ راجپوت جو قتل ہونے سے بچ گئی تھی وہ اپنی جانیں بچا کر بدایون کی طرف بھاگ گئی تھی۔ تاہم مسلمانوں نے شہر کی مکمل صفائی کرنے کے بعد شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ قطب الدین ایبک نے شہر کے اندر نظم و نسق چلانے کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ وہاں متعین کر دیا۔ اس کے بعد وہ باقی لشکر کو لے کر شہر سے باہر اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا تھا۔ شہر سے نکل کر ایبا جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ خیمے کی بہترین انداز میں صفائی کر دی گئی تھی۔ جو مختصر سا سامان خیمے میں تھا اسے بڑے سلیقے اور قرینے سے رکھا گیا تھا۔ فرش پر چٹائی بچھانے کے بعد ایبا کا جو بستر لگا کرتا تھا، ایبا نے اسے غور سے دیکھا، اس میں بھی تبدیلی تھی۔ بستر کی جو چادر عام طور پر اس کے استعمال میں رہتی تھی وہ بھی بدل دی گئی تھی اور بالکل نئی تھی۔ بستر کے اوپر کچھ نئی چادریں بھی بچھا دی گئی تھیں، اور جہاں خیمے کے ایک کونے میں ایبا کے سردیوں میں استعمال کرنے کے لیے کمبل پڑے ہوئے تھے وہ بھی وہاں نہیں تھی، ان کی جگہ وہاں نئے اور دبیز موٹے کمبل پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کمبلوں کے قریب کمار دیوی اپنا سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایبا ابھی چونکہ خیمے کے دروازے ہی پر کھڑا تھا اور کمار دیوی نے اس کی طرف دیکھا تھا، لہٰذا ابھی کچھ دیر تک اپنے خیمے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر جو ہی اس نے خیمے کے اندر قدم رکھا، کمار دیوی چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایبا خیمے کے وسط میں جا کر تھوڑی دیر تک کمار دیوی کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر کسی قدر سنجیدگی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، جھوٹ نہ بولنا، میرے خیمے میں یہ تبدیلی کس نے کی؟ کمار دیوی چند قدم آگے بڑھ کر ایبا کے قریب ہوئی،
پھر کسی قدر بے تکلفانہ سے انداز میں وہ عائبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تبدیلی میں نے خود کی ہے، اور اس خیمے میں تبدیلی کون کر سکتا ہے؟ میرے علاوہ یہاں کوئی تبدیلی کر کے تو دیکھے۔ کمار دیوی کے الفاظ میں عائبہ کچھ دیر بڑی غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدگی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو کمار دیوی، تم ایک باعزت لڑکی ہو، ایک اچھے شریف بلکہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ تمہارا اس طرح میرے خیمے میں آنا جانا اچھا نہیں ہے۔ کمار دیوی، تم لڑکی ہو اور لڑکیوں کو بدنام کرنے میں لوگ دیر نہیں لگاتے۔ عائبہ کے خاموش ہونے پر پہلے جیسی بے تکلفی میں کمار دیوی کہنے لگی، کس کے ساتھ بدنام کریں گے لوگ مجھے؟ آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو بھلے کرتے ہیں، اور پھر بدنام کون کرے گا؟ بدنام کرنے والے اس وقت کہاں تھے جب مجھے اس شہر کے نواح سے اغوا کر لیا گیا تھا؟ اس وقت جب کہ انتہائی بے بسی کی حالت میں میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ عائبہ کے علاوہ کوئی میرے لیے کام نہیں آیا تھا، لہٰذا لوگ مجھے آپ کے ساتھ بدنام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ عائبہ نے پھر چند لمحے بڑی بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ کمار دیوی نے عائبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ کو کوئی بدنام کر کے تو دیکھے، اگر میں کمار دیوی اس کا حلقوم نہ کاٹ دوں تو کمار دیوی نہ کہنا۔ عائبہ عجیب بے بسی میں پھنس گیا تھا، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم قصابوں والی گفتگو کرنا ترک کر دو، اپنی خیمے میں جا کر آرام کرو۔ دیکھو کمار دیوی، برا مت ماننا، تم نے ہمارے لشکر میں شامل ہو کر انتہا درجے کی غلطی کی ہے۔ یہاں تمہیں مصائب اور کٹھنائیاں جھیلنے سے کیا حاصل؟ کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ تم نہر والا میں راج محل کے اندر اپنے ماتا پتا، اپنے بھائی کے پاس رہتی، وہیں تمہارا ذہنی، وہیں تمہارا قلبی سکون تھا۔ اب یہاں لشکر کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ ماری ماری پھر رہی ہو۔ وہاں تم دبیز گدوں والی مسہریوں پر سوتی تھیں، یہاں تمہیں زمین پر سونا پڑتا ہے۔ کیا تم اس فرق کو محسوس نہیں کرتی؟ کمار دیوی بھی سنجیدہ ہو گئی، دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی۔ لشکر میں رہتے ہوئے نہ مجھے کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی میں کوئی کٹھنائی جھیل رہی ہوں۔ میں خوش ہوں اس لیے کہ اس لشکر کے اندر میری منزل ہے، اس لشکر کے اندر میرا آدرش ہے، اس لشکر کے اندر میرا گوہر مقصود ہے۔ پھر میں کیسے اس لشکر میں نہ رہوں؟ کیسے لشکر کو چھوڑ کر نہر والا میں اپنے ماتا پتا کے پاس رہوں؟ اچھا اب تم ایسا کرو، اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ دیکھو تمہارا یوں میرے خیمے میں آنا اور اس طرح بیٹھ جانا۔ عائبہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ کمار دیوی پھر بول اٹھی، اس خیمے میں آنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں روک سکتے۔ نہ آپ مجھے اس خیمے سے جانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ ایک موقع پر مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے، اور جس سے نفرت نہ کی جائے اسے اس طرح دھتکار کر خیمے سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ جواب میں عائبہ کچھ دیر خاموش رہا، ایک بار پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور کہنے لگا، اچھا اب مطلب کی طرف آؤ۔ یہ جو میرے بستر کی چادریں تبدیل کی گئی ہیں، پرانے کمبل اٹھا کر وہاں نئے کمبل رکھ دیے گئے ہیں، اور میرے خیمے کا دوسرا سامان بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، تو یہ کس نے کیا ہے اور کس خوشی میں کیا ہے؟ کمار دیوی نے پھر پر امید انداز میں عائبہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کے اندازے میں ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ عائبہ نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، کمار دیوی، میں جانتا ہوں یہ حرکت تو تمہاری ہی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو سارا سامان تم لائی ہو اس پر تمہاری کتنی رقم خرچ آئی ہے، اور یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ رقم تم نے کہاں سے لی؟ یہ ساری تفصیل بتاؤ تاکہ میں تمہیں ان ساری چیزوں کی رقم کی ادائیگی کر دوں۔ عائبہ کے اس استفسار میں کمار دیوی کہنے لگی، جس وقت آپ اور بھائی قطب الدین نے شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیا تو لشکر کی کچھ عورتیں کالنجر شہر کے بازار کی طرف گئی تھیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو لی، اور یہ چیزیں میں خود لے کر آئی ہوں۔ میرے پاس رقم موجود تھی، لہٰذا نہ میں نے کسی سے رقم لی اور نہ ہی مجھے ضرورت پیش آئی، اور نہ ہی میں آپ سے رقم لوں گی۔ اس پر عائبہ مڑا، دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اس خیمے میں تم ہی رہو، میں کسی دوسرے خیمے میں رہ لوں گا۔ عائبہ کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی تڑپ کر آگے بڑھی۔ عائبہ کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا
اور پھر اسے کھینچ کر خیمے کے وسط میں لائی۔ اس کے اس طرح بازو پکڑنے پر ایبا پریشانی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے بڑی مٹھاس، بڑے پیار اور شہد بھری آواز میں اسے مخاطب کیا، میں نے جو آپ کا بازو پکڑا ہے تو آپ میری طرف اس طرح حیرت اور پریشانی اور فکر مندی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں؟ چند برس پیچھے جائیے، جب میں اور آپ نہر والا کے راج محل میں رہا کرتے تھے تو کیا وہاں آپ نے میرا ہاتھ اور میں نے آپ کا ہاتھ نہ تھاما تھا؟ اور کیا وہاں رہتے ہوئے آپ میرا بازو اور میں آپ کا بازو نہ پکڑتی تھی؟ ایبا نے اپنا بازو چھڑا لیا، پھر تکلیف دہ احساس میں کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی، وہ اور بات تھی۔ اس وقت میں اور تم دونوں کچی عمر میں تھے، اور پھر وہ ماحول کچھ اور تھا، اور اب تبدیلی آ گئی ہے، اس لیے کہ… کمار دیوی نے فوراً ایبا کی بات کاٹ دی۔ کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا مجھے زنگ لگ گیا ہے؟ کیا اس سے پہلے نہر والا کے راج محل میں پریم کی امرت فضا میں ہم ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے بدن کو چھو نہیں چکے؟ کیا وہاں پریم کی اڑتی امنگوں میں ہم ایک دوسرے کے اعضاء کا جمال نہیں کر چکے؟ خوشبو کے سفر میں ہم ایک دوسرے کے بدن کے لمس سے واقف نہیں ہیں؟ اگر میرے سینے میں آپ کے پریم کے الاؤ نہ ہوتے اور آپ کی پریت میں ریزہ ریزہ نہ ہو گئی ہوتی تو یوں اپنے جیون کو جنوں خیز بنا کر لشکر میں دھکے نہ کھاتی پھرتی۔ اتنا کہنے کے بعد کمار دیوی خاموش ہوئی، پھر سنجیدہ اور کسی قدر روحانسی آواز میں کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں میں انتہا درجے کی خوبصورت ہوں اور پرکشش بھی ہوں، کسی دھوکے اور کسی فریب میں نہیں، اور پھر میں نے شادی ہی کرنی ہوتی تو میرا پرجمال چہرہ، میرے دہکتے مہکتے لب، میرا اجلا دلکش بدن اور اعضاء اور سحر خیز شگوفوں جیسے میرے کھنکتے نقری قہقہوں کو دیکھ کر اور سن کر ہر کوئی مجھ سے شادی کرنے کی بھیک مانگتا، لیکن میں تو صرف آپ کی محبت کی گھنی چھاؤں کے لطف و لذت میں بیٹھنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ اتنا کہنے کے بعد کمار دیوی بیچاری اداس ہو گئی تھی، چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ان الفاظ کے جواب میں ایبا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک لشکری خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کو سالار اعلیٰ نے بلایا ہے، غزنی سے سلطان کے کچھ قاصد آئے ہیں۔ سلطان نے آپ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ فوراً غزنی طلب کر لیا ہے۔ خوارزم کے حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، لہٰذا سلطان نے جو قاصد بھیجے ہیں وہ سلطان کا یہی پیغام لائے ہیں کہ آپ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ غزنی پہنچیں۔ وہ لشکری جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے ایبا کہنے لگا، تم چلو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر ایبا کسی قدر ہمدردی میں کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، دیکھو اب تم اپنے خیمے میں جاؤ، تمہارے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، جا کر کھانا کھاؤ اور آرام کرو، اور میرا تو غزنی سے بلاوا آ گیا ہے، مجھے تو غزنی چلے جانا چاہیے۔ اس موقع پر کمار دیوی نے گھورنے کے انداز میں ایبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اپنے من میں یہ خیال نہ بٹھا لیجئے گا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر غزنی چلے جائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں لشکر میں جنگوں میں حصہ لینے کے لیے شامل نہیں ہوں، اس لشکر میں آپ ہی میرا آدرش اور میری منزل ہیں۔ اگر آپ نے غزنی کا رخ کرنا ہے تو جو لشکر آپ کے ساتھ جائے گا اس لشکر میں میں بھی غزنی جاؤں گی۔ ایبا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم غزنی جا کر کیا کرو گی؟ کمار دیوی نے بھی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا، اور آپ غزنی جا کر کیا کریں گے؟ مجھے تو سلطان نے بلایا ہے، ایبا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جواب میں اس کے انداز میں اور اسی طرح گردن ہلاتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، اور مجھے بھی سلطان نے بلایا ہے، یہ میرے لیے بہت اچھا موقع ہے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے سامنے آپ کا اور اپنا معاملہ پیش کروں گی، دیکھتی ہوں کیسے فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ایبا خیمے سے نکل گیا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قطب الدین ایبا کے خیمے کی طرف گیا۔ جب وہ خیمے کے دروازے پر جا کر رکا تب اس نے دیکھا اندر قطب الدین ایبک اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ایبا کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ کے اشارے سے اندر بلوایا اور سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جو ہی ایبا خیمے میں داخل ہوا اس کے پیچھے ہی پیچھے کمار دیوی بھی خیمے میں داخل ہو گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر ایبا نے جب مڑ کر دیکھا تب وہاں کمار دیوی کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ کمار دیوی نے اس سے کوئی بات نہیں کی، سیدھی قطب الدین ایبک کی طرف گئی۔ قریب پہنچ کر قطب الدین ایبک سے مخاطب کر کے کہنے لگی، محترم بھائی،
میں نے سنا ہے ان کو سلطان نے غزنی طلب کر لیا ہے۔ قطب الدین ایبک مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن تم نے ٹھیک سنا ہے، اس سے آگے جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو اس کی تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ میری بہن، جس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ایبا یہاں سے غزنی جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ غزنی جانے والے لشکر میں شامل ہوگی۔ تمہیں غزنی جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ جواب میں کمار دیوی مسکرائی، پھر کہنے لگی، اب مجھے بھوک لگی ہے امیر، میں جا کر اپنے خیمے میں کھانا کھاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی مسکراتی ہوئی مڑی اور خیمے سے نکل گئی۔ کمار دیوی جب خیمے سے نکل گئی تب تھوڑی دیر تک تو خیمے میں خاموشی رہی۔ پھر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے قطب الدین ایبک کہہ رہا تھا، ایبا میرے عزیز بھائی، تھوڑی ہی دیر پہلے سلطان کی طرف سے کچھ قاصد آئے ہیں اور وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ سلطان نے تمہیں غزنی طلب کر لیا ہے۔ خوارزم کے حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، اس بنا پر سلطان خوارزم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، لہٰذا تمہاری خدمات سلطان نے وہاں طلب کر لی ہیں۔ میرے بھائی، ہندوستان میں ہم نے بڑی بڑی قوتوں کو زیر کر لیا ہے، کالنجر کے راجپوت بھی زیر ہو چکے ہیں۔ اب راجپوتوں کا ایک بڑا گروہ بدایون میں جمع ہو چکا ہے۔ یہاں سے جو شکست خوردہ راجپوت بھاگے ہیں وہ بھی ادھر چلے گئے ہیں۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج رات کے پچھلے پہر لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، بدایون کا رخ کریں گے۔ تم بدایون تک میرے ساتھ رہو گی۔ بدایون کو فتح کرنے کے بعد میں شہر کے انتظامات سنبھالتا رہوں گا، اور شہر کے انتظام درست کرنے کے بعد میں دہلی کا رخ کر جاؤں گا۔ لیکن فتح کے فوراً بعد میرے بھائی تم لشکر کے ایک حصے کو لے کر غزنی کی طرف روانہ ہو جانا۔ اب بولو اس سلسلے میں تم کوئی تبدیلی چاہتے ہو؟ اس پر ایبا کہنے لگا، امیر میں نے کیا تبدیلی چاہنی ہے؟ بہرحال بدایون کی مہم پر میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا، اس کے بعد میں غزنی چلا جاؤں گا۔ ایبا کے خاموش ہونے پر قطب الدین ایبک پھر بول اٹھا، سلطان کے جو قاصد آئے ہیں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہاں تمہارا مستقل قیام نہیں ہوگا۔ خوارزم کی مہم کو سر کرنے کے بعد تم پھر واپس ہندوستان میرے پاس آ جاؤ گی، اور قاصدوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ خوارزم کی مہم سر کرنے کے بعد لگتا ہے سلطان بھی خود ہندوستان کا رخ کریں گے۔ بس میرے بھائی، میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلوایا تھا۔ اب کھانا یہیں منگواتے ہیں، دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں، اس کے بعد جا کر تم آرام کرنا، رات کے پچھلے پہر لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک نے کسی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سپاہی خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ قطب الدین ایبک نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دو نوجوان خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھے۔ کھانے کے برتن انہوں نے ترتیب کے ساتھ قطب الدین ایبک اور ایبا کے درمیان لگا دیے۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں کھانا کھانے لگے تھے۔ اسی رات پچھلے پہر لشکر کالنجر سے بدایون کی طرف کوچ کر چکا تھا۔